بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلباء، امید ہے بخیر و عافیت ہوں گے. تفسیر جلالین سورۃ الانعام سبق نمبر 268 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں. عزیز طلباء، آج کا سبق انشاءاللہ وعندہ مفاتح الغیب سے لے کر آیت نمبر 59 الا فی کتاب مبین تک ہوگا. تو آئیے عزیز طلباء سبق کی ابتدا کرتے ہیں. ترجمہ دیکھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعندہ مفاتح الغیب، اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں. لا يعلمها الا هو، جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. جس سے ماقبل آیات میں بیان فرمایا کہ فیصلے کا حق صرف اللہ تعالی ہی کو ہے. ان الحکم الا للہ. یہاں پر یہ ارشاد فرمایا کہ غیب کی تمام کنجیاں، ہر قسم کے غیب کی کنجیاں اللہ ہی کے پاس ہے. چاہے وہ سمندر ہے، چاہے وہ خشکی ہے، جو کچھ بھی ہے سب اسی کے علم میں ہے. تو یہ ایسی آیت ہے کہ اس میں اللہ تعالی کے علم کی وسعت قدر تفصیل سے بیان ہوئی ہے، یعنی ذرا کھول کے بیان کیا گیا ہے. ورنہ اجمالی طور پر تو بہت سی جگہ پر یہ بیان فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، یعنی اللہ کا علم ہر چیز کو شامل ہے. تو اس ہر چیز میں کل شے میں ہر چیز آ جاتی ہے. لیکن یہاں پر خاص اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت کو ذرا تفصیل سے کھولا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، کہ اس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں. لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، جس کو صرف وہی جانتا ہے. یعنی خشکی میں، سمندر میں جو کچھ بھی ہے سب کو وہی جانتا ہے. تو ہزاروں قسم کی مخلوق ہے، ان کے کھانے پینے، اجناس، انواع، اصناف، افراد، سب کا علم ہے. جی وعندہ تفسیر دیکھیے. عندہ تعالی ہو ضمیر کا مرجع بتا رہے کہ ہو ضمیر کا مرجع اللہ جل شانہ ہے کہ اس کے پاس مفاتح الغیب، غیب کی کنجیاں ہیں یا غیب کے خزانے ہیں. اب مفاتح الغیب سے کیا مراد ہے تو یہ دیکھ لیتے ہیں ذرا. مفاتح جو ہے یہ مفتاح، یہ مفاتح جمع ہے اور اس کی جمع الجموع آتی ہے مفاتیح، یہ بھی استعمال ہوتا ہے عربی میں، تو جمع ہے یہ. اب اس کا مفرد کیا ہے؟ اس میں دو اقوال ہیں. ایک یہ کہ اس کا مفرد ہے مفتح، میم کے فتح کے ساتھ، میم کے زبر کے ساتھ. تو اس کے معنی ہوں گے خزانے، خزائن. مفاتح سے مراد ہوگا جب یہ مفتح کی جمع ہوگی تو مراد ہوگا خزائن، خزانے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ مفتاح میم کے زیر کے ساتھ اس کا مفرد ہے، جس کے معنی ہیں کنجیاں. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ غیب کی کنجیاں مفتاح، پھر یہ مفتاح مراد ہوگا، یعنی کنجی مراد ہوگی. اسی مفتاح کنجی کو کہتے ہیں. تو خلاصہ یہ کہ مفاتح جو ہے اس میں دونوں معنی کی گنجائش ہے، یعنی خزائن کے معنی کی بھی گنجائش ہے اور مفتاح تعالی جب میم کے کسرہ کے ساتھ ہوگا اس کی بھی گنجائش ہے. کنجیوں کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے اور خزانے کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے جب اگر آپ اردو ترجمہ دیکھیں گے نا تو بعض نے اس کا ترجمہ خزانوں کی کیا ہے اور بعض نے کنجیوں کی کیا ہے، لیکن حاصل دونوں کا ایک ہی ہے. دونوں کا حاصل ایک ہی ہے، کیونکہ کنجیوں کا مالک ہونے سے بھی خزانوں کا مالک ہونا مراد ہوتا ہے. ظاہر ہے جس کے پاس کنجیاں ہیں تو جس چیز کی کنجیاں جس شخص کے پاس ہے وہی اس کا مالک ہوگا. ایک قول اور بھی ہے، وہ یہ کہ مفاتح سے مراد وہ چیزیں ہیں جو بندوں سے غائب ہیں، جیسے ثواب ہو گیا، عذاب ہو گیا، عقاب ہو گیا، جو قیامت کے دن ہوگی وہ مراد ہے. یعنی اس غیب کی جو وہ چیزیں ہیں، جو پوشیدہ چیزیں ہیں، وہ اس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اب اس میں جو دوسرا لفظ بیان ہوا ہے الغیب، اس سے کیا مراد ہے؟ مفاتح الغیب اس سے کیا مراد ہے؟ اس کو صاحب جلالین نے بھی بیان کیا ہے، ہم تفسیر میں دیکھیں گے. یہاں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ حدیث شریف میں اس کے متعلق آیا ہوا ہے الغیب سے متعلق کہ مفاتح الغیب یعنی یہ 5 چیزیں ہیں. قیامت کا علم، کہ قیامت کب آئے گی، یہ غیب سے مراد یہ ہے. بارش کا علم کہ بارش
کا نزول کب ہوگا، کتنے قطرے ہیں اس میں، اور رحم مادر میں پلنے والے بچے کا علم، وہ زندہ ہوگا، مردہ ہوگا، بڑے ہو کے کیا بنے گا، یعنی الٹراساؤنڈ میں تو بتا دیتے ہیں کہ یہ، لیکن بعد میں ہوگا کیا، اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ آئندہ کل پیش آنے والے واقعات، کل کیا ہوگا، وماذا تکسب غدا، اور موت کا مقام کہ کس کو کہاں موت آئے گی، کون ہوگا، تو یہ 5 چیزوں کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کا علم دیا گیا سوائے ان 5 چیزوں کے۔ اب دیکھیے یہ صاحب جلالین کیا فرماتے ہیں، خزائنہ اب الطرق الموصلۃ الی علمہ، یا الطرق الموصلۃ الی علمہ، کہ یا تو کہ اس کے پاس ان خزانوں کا علم ہے، غیب کے خزانے اسی کے پاس ہے۔ تو یہ صاحب جلالین وہ پہلے قول کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ مفاتح، مفتح کی جمع ہے، خزانہ مراد ہے اس سے، کہ خزانوں، تمام خزانوں کی غیب کا علم، تمام خزانوں، غیب والے خزانوں کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اب طرق الموصلۃ الی علمہ، یا وہ طریقے جو کہ اس کے علم کی طرف پہنچتے ہیں، اس سے وہ دوسرے قول کی طرف اشارہ ہے کہ مفاتح مفتح کی جمع ہے، اس سے کنجیاں مراد ہے۔ تو ظاہر ہے کنجی جو ہوتی ہے وہ طریقہ ہوتا ہے، وہ راستہ ہوتا ہے جس کے ذریعے کھول کے انسان اس خزانے تک پہنچ جاتا ہے۔ تو جو غیب کی نسبت مفاتح کی طرف کی ہے، تو یہ ایک استعارہ ہے، وہ ہے کہ استعارے کے طور پر ہوا ہے، کیونکہ اسی کنجیوں کے ذریعے سے ہی غیب تک پہنچا جا سکتا ہے، وہ خزانے تک پہنچنا اسی کنجیوں کی ذریعے ہی ہوتا ہے۔ تو وہی والا مطلب وہ جو ہم نے بیان کیا کہ جس کے پاس کنجیاں ہوتی ہے وہ اسی خزانے کا مالک بھی وہی ہوتا ہے عموماً۔ اور ایک قول وہی ہے کہ مفاتح الغیب سے مراد وہ چیزیں ہیں جو کہ چھپی ہوئی چیزیں ہیں۔ علامہ واحدی نے ایک قول اور بھی مراد دیا ہے کہ مفاتح کو مفتاح کی جمع بنائے اور اس کو یہ مصدر ہو، اس کو مفاتح کو یعنی مصدری میمی بنایا جائے، تو اس کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ عندہ فتوح الغیب، کہ اس کے پاس اس کے کھولنے کا اختیار ہے۔ کیا مطلب اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس خزانے کے کھولنے کا اختیار دے دیتے ہیں۔ اور اس آیات سے مفسرین نے ایک اور نقطہ بھی نکالا ہے کہ ہر قسم کے غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ جی آگے دیکھیے، لا یعلمہ الا ہو، نہیں جانتا مگر صرف وہی الخمسۃ، اور وہ غیب کی چیزیں کون سی ہیں؟ 5 ہیں۔ التی فی قولہ ان اللہ عندہ علم الساعہ، وہ جو ان اللہ عندہ علم الساعہ، جو 22 سپارے میں بیان ہوا ہے کہ اللہ کے پاس ہے ہر چیز کا علم، یعنی 5 چیزیں بیان ہوئی، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وماذا تكسب غدا وما تدري نفس ماذا تكسب غدا۔ تو اور موت کہاں پر ہوگی، یہ اس آیت میں بھی بیان ہوا ہے تفصیل سے۔ جی اس طرح کما رواہ البخاری، روایت بیان بتا رہے ہیں، تخریج کر رہے ہیں صاحب جلالین کہ یہ بخاری کی روایت ہے، بخاری میں یہ بیان ہوا ہے، مفاتح الغیب کی تفسیر میں یہ بیان ہوا ہے کہ اس سے 5 چیزیں مراد ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ترجمہ دیکھیے، اور خشکی اور سمندر میں جو کچھ ہے وہ اس سے واقف ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور کسی درخت کا کوئی پتا نہیں گرتا جس کا اسے علم نہ ہو۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور زمین کے اندھیریوں میں کوئی دانہ، وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، یا کوئی خشک یا تر چیز ایسی نہیں جو ایک کھلی کتاب میں درج نہ ہو۔ جی وَيَعْلَمُ، تفصیل دیکھیے، مَا يَحْدَثُ، اور وہ جانتا ہے اس چیز کو جو کہ ہو کر رہے گا۔ فی البر کے لیے متعلق محذوف نکالا ہے کہ جو ہوگا، فی البر خشکیوں میں، القفاری چٹیل میدانوں میں، یہ کہتے ہیں چٹیل میدان کو، صحرا کو، صحرا بیابان، تو اس سے وہ والی مخلوق مراد ہے جو کہ خشکی پر رہتی ہے، کہ وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ والبری القرى، بستیاں، قریہ کی جمع قرى، تو بحر سے مراد قرى یعنی وہ بستیاں، التی علی الانہار، جو کہ نہروں پر ہے، یعنی اس سے خشک علاقہ مراد ہے، خشکی کے تمام حیوانات، وہ بری کے تمام حیوانات مراد ہے۔ القرى التی علی الانہار، یعنی وہ بستیاں جو کہ نہروں پر ہیں، یعنی سمندروں میں جو مخلوقات ہے وہ مراد ہے اس سے، جو بھی مخلوقات، حیوانات، جواہرات اور اس کے علاوہ اور چیزیں جو کچھ بھی سمندر میں رہتی ہیں، بحر میں رہتی ہے، وہ
مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے. وما تسقط من ورقۃ، اور نہیں گرتا کوئی پتا من زائدہ ہے لفظ میں عمل کر رہا ہے لیکن معنوی عمل اس کا کوئی نہیں ہے. الا یعلمها، مگر یہ کہ اس کے علم میں ہے، یعنی وہ جانتا ہے اس کو. وہ جو بھی پتا گرتا ہے وہ اس کے علم میں ہوتا ہے. ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اور کوئی دانہ جو زمین کی تاریکیوں میں ہو اس کا بھی علم رکھتا ہے. ولا رطب، اور نہ کوئی تر، ولا یابس، اور نہ کوئی خشک. تو یہ ولا رطب ولا یابس جو ہے عطف العام علی الخاص ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز ہوگی یا تو وہ خشک ہوگی یا رطب ہوگی یا تر ہوگی یا خشک ہوگی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بھی اس کے بارے میں فرمایا کہ رطب سے مراد وہ ہے جو اگتا ہے، اور یابس سے مراد وہ ہے جو کہ اگتا نہیں ہے. اور بعض حضرات نے فرمایا کہ رطب و یابس سے تمام اجسام مراد ہے، اس لیے کہ اجسام کی تو دو ہی قسم ہو سکتی ہے، یا رطب یا یابس، یعنی یہ خشک ہوگی یا تر ہوگی. ایک قول رطب اور یابس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ رطب جو ہے حی یعنی زندہ کو کہتے ہیں، اور یابس جو ہے وہ بے جان کو کہتے ہیں. تو بہرحال یہ عطف العام علی الخاص ہے، یعنی پہلے جو ہے خاص چیزوں کا بیان کر دیا پھر عام کا بیان کر دیا. ایک سوال جو کہ یہاں پر پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ وعنده مفاتیح الغیب میں یہ ساری چیزیں تو آ گئی، ما فی البر والبحر بھی آ گیا، اور ورقہ بھی آ گیا، اور حبہ بھی آ گیا، اور رطب اور یابس بھی آ گیا، تو اس کو الگ سے بیان کرنے کی کیا ضرورت؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے اجمالاً فرمایا کہ وعنده مفاتیح الغیب. اب اللہ تعالیٰ تفصیل سے بتا رہے ہیں، تو پھر تفصیل میں پہلے یعلم ما فی البر والبحر کا، یعنی جو خشکیوں میں ہے اور جو سمندروں میں ہے اس کا بیان کر دیا. یعنی جو عجائبات ہے اس سمندروں میں کتنی بڑی عجیب عجائبات پائی جاتی ہے اس کا علم بیان فرمایا. پھر اللہ تعالیٰ نے پتے کا ذکر کیا، کیونکہ کتنے پتے ہیں درختوں کے اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، تو یہ بھی عجائبات میں سے ہو گیا. پھر چھوٹی سی چھوٹی چیز کا اللہ نے ذکر فرمایا، حبہ، نقطہ، چھوٹی سی چھوٹی چیز جو ہے اس کا ذکر کیا کہ اس کا علم بھی اللہ تعالیٰ کو ہے. اور پھر آخر میں کل اشیاء کا ذکر فرمایا کہ رطب و یابس، کیونکہ اس میں تمام قسم کی اجسام آ گئی. جی، عطف علی ورقہ، اس کا عطف ورقہ کے اوپر ہی. وما تسقط من ورقۃ، کوئی بھی ورقہ نہیں گرتا، اور نہ یہ کہ کوئی تر اور کوئی خشک چیز. الا فی کتاب مبین، مگر یہ کہ وہ واضح کتاب میں اس کو لکھا گیا ہے. هو اللوح المحفوظ، کتاب مبین سے کیا مراد ہے؟ اس سے لوح محفوظ مراد ہے. تو اس سے اکثر مفسرین نے کتاب مبین سے لوح محفوظ مراد لیا ہے، اس سے لوح محفوظ مراد ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے علم ازلی اور ابدی جو ہے نا، اس کا علم ازلی ہے اور ابدی ہے، اس کو کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے. تو لوح محفوظ میں پھر لکھنے کا فائدہ یہ ہوا کہ فرشتوں کو، جو اس سے متعلقہ فرشتے ہیں، ان کو اس کا علم ہو جائے کہ یہ ہوگا اور یہ ہونا ہے. والاستثناء بدل اشتمال من الاستثناء قبلہ، اور یہ جو استثناء ہے الا یعلمها، یہ بدل اشتمال ہے ما قبل کے. یہ الا فی کتاب مبین جو استثناء ہے یہ ما قبل کے استثناء الا یعلمها سے بدل ہے، اور بدل مشتمل بدل الاشتمال ہے، یعنی یہ بھی اس پر مشتمل ہے جو کتاب مبین میں ہے، وہ بھی اس کے علم میں ہے. جی عزیز طلبہ، آج کے سبق سے متعلق سوال یہ ہے کہ مفاتیح الغیب سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھا اس سبق میں، اور اس کو کمنٹس میں ضرور لکھیے گا. آج کا سبق ہم نے وعنده مفاتیح الغیب سے لے کر کتاب مبین تک پڑھا. امید ہے کہ آپ کو سبق سمجھ میں آیا ہوگا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تفسیر جلالین پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.